میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں اور بڑی چانس ہے کہ یہ جس طرح کے حالات ہیں یہاں، حالانکہ میرے کوئی سب بیل ہے، میں اور بشرا بیگم دونوں جا رہے ہیں، وہ بھی بیل پہ ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ یہاں کیونکہ قانون اس کے اوپر تو عمل ہو نہیں رہا تو کسی چیز پہ مجھے اریسٹ کر سکتے ہیں، تو چانس ہے کہ میں کل اریسٹ ہو جاؤں گا۔ لیکن میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک پورا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، یہ گورنمنٹ اب تو سارا کچھ ہی گورنمنٹ چینلز بن گئی ہے نا، تو کوئی ہے ہی نہیں جو گورنمنٹ کا پروپیگنڈا نہیں کر رہی۔ دیکھیں سمجھ جائیں کہ کیس ہے کیا، تاکہ آپ کو ساروں کو یہ القادر یونیورسٹی کا کیس سمجھ آ جائے۔ میں چاہتا ہوں سارے سوشل میڈیا والے سمجھ جاؤ گے کیس کیا ہے۔ کیس یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سیرت النبی کے اوپر اس ملک کی فیوچر لیڈرشپ ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں ریسرچ کروائیں، ایک یونیورسٹی بنائیں القادر کی، ساتھ اس میں ماڈرن ٹیکنالوجیز، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ وہ بھی ہم پڑھائیں۔ لیکن اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے، فیوچر لیڈرز پروڈیوس کریں پاکستان میں، ان کی سیرت کے اوپر، ان کی کوالٹیز کے اوپر، کہ کبھی ہم نے اس کے اوپر کوشش نہیں کی اپنے لوگوں کو، ہم دینی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی دینی سائڈ، لیکن ان کی زندگی، ان کی جو سنت ہے اس کو عمل میں لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ مقصد تھا اس یونیورسٹی کا۔ اس کے لیے ملک ریاض نے کہا میں اسپانسر کرتا ہوں اس کو۔ یہ 2000 کی یاد رکھیں اپڈیٹس، دسمبر 2018 میں یہ ساری اس کی زمین خریدی گئی۔ مئی کے اندر میں نے اس کی اوپننگ کی، اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی، مئی 2019 میں، یہ ڈیٹس یاد رکھیں۔ اس کے ٹرسٹ ڈیڈ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو ٹرسٹیز ہیں، جو میں ہوں اور جو بشرا بیگم کیوں؟ کیونکہ ان کی بڑا اسٹڈی ہے سیرت نبی پہ، ان کا انٹرسٹ ہے۔ تو عموماً ٹرسٹیز وہ ہوتے ہیں جن کو کسی چیز میں ٹرسٹ ہوتا ہے، مثلا بچے کئیوں کے ڈسیبلڈ ہوتے ہیں، وہ ڈسیبلڈ انسٹیٹیوشنز میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں، یعنی خیراتی ادارے ایسے چلتے ہیں، تو وہ ٹرسٹی بن گئے۔ اس ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹیز کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہو سکتا، کوئی تنخواہ نہیں مل سکتی، کوئی ڈیویڈنڈز نہیں مل سکتا، کوئی وہ زمین جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام پہ ہوتی ہے، وہ یعنی ٹرسٹی کا کوئی کسی قسم کا ان کو فائدہ نہیں ہو سکتا، اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد دسمبر کے اندر ایک اگریمنٹ ہوتی ہے، اب یہ ذرا غور سے سنیں، یہ مئی میں اس کی اوپننگ ہو جاتی ہے، بلڈنگ بننی شروع ہو جاتی ہے، جو بھی پیسہ آتا ہے وہ سارا بلڈنگ میں سب اکاؤنٹڈ ہے، وہ ٹرسٹ چلا رہا ہے، وہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹس ہیں، آڈٹ ہیں، سب کچھ اویلیبل ہے نیب کے پاس۔ اب ہوتا کیا ہے کہ دسمبر کے اندر ایک اگریمنٹ سائن ہوتی ہے ملک ریاض کی اور انگلینڈ کا، جس کو NCA کہتے ہیں، ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے انگلینڈ کے اندر، اس کے بیچ میں اگریمنٹ سائن ہوتی ہے۔ انہوں نے ملک ریاض کے اکاؤنٹس فریز کیے ہوتے ہیں کہ سسپیکٹڈ ٹرانزیکشن ہے، یعنی ہم سسپیشس ٹرانزیکشن ہیں، ادھر انہوں نے اکاؤنٹ فریز کیے ہوتے ہیں۔ ملک ریاض اور NCA فیصلہ کرتی ہے آپس میں سیکرٹ اگریمنٹ میں کہ یہ جو پیسے ہیں 190 ملین پاؤنڈز ہوتے ہیں، اس میں 190 ملین پاؤنڈز، وہ میں جو سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ تھا جس میں ملک ریاض نے پیسے دینے تھے، سپریم کورٹ نے کہا تھا فائن دو، وہ اس میں وہ کہتا ہے کہ میں اس میں ڈپازٹ کرتا ہوں۔ کیبنٹ کے سامنے 3 دسمبر کو، یعنی اب یہ ٹرسٹ شروع ہوا ہے، 3 دسمبر کو اگریمنٹ آتی ہے کہ جی کیا آپ یہ کانفیڈینشیل، اگر ملک ریاض اور NCA کے کانفیڈینشیل اگریمنٹ کو مانتے ہیں تو یہ 190 ملین پاؤنڈز پاکستان کے اندر آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹیسٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو انگلینڈ کے اندر اس کے اوپر کیس کرنا پڑے گا۔ اب وہاں ہمارے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا لائر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا لا منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ پاکستان $100 ملین باہر لٹیگیشن میں ہار چکے اب تک، اور کوئی چیز ہم باہر سے ریٹریو نہیں کی، تو ہمیں باہر پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے آیا ہے، پھر اور یہ 5-6 سال کیس چلے گا، اور پھر اگر آپ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا۔
یہ کیبنٹ کے سامنے یہ فیصلہ آیا، یا آپ $190 ملین پاؤنڈ لے لیں اور پاکستان کی سپریم کورٹ میں چلا جائے، اور یا پھر یہ پیسہ آپ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیس کر کے انگلینڈ میں اپنی کریں، اور اگر آپ جیت جاتے ہیں 5-6 سال لگیں گے پاکستان آ جائے گا، لیکن اگر آپ نہیں جیتتے تو وہ انگلینڈ میں رہ جائے گا۔ یہ تھا فیصلہ۔ کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہمیں 190 ملین پاؤنڈ آ رہا ہے، کبھی اتنا پیسہ آیا نہیں، ہم ایکسپٹ کر جاتے ہیں۔ اب یہ کیس انہوں نے میرے اوپر کیا بنایا کہ جناب میں نے حالانکہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا ہے، مجھے ذاتی طور پہ کیسے فائدہ ہوا ہے؟ وہ جو $190 ملین ہے وہ آج پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ اگر وہ سمجھتی ہے نیب کے برا، یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک بات میں نہیں آیا، وہ دوسری طرف آج آپ جا کے ریٹ کر دیں، آپ نیب ریٹ کر دیں سپریم کورٹ میں کہ یہ پیسہ دوسری بات میں لے آئے، وہ پیسہ تو پاکستان آ گیا نا، اور مجھے اس سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ اور دوسری طرف کہ القادر یونیورسٹی سے مجھے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ القادر کے سارے اکاؤنٹس آپ کے پاس پڑے ہیں، مجھے کیسے فائدہ ہوا ہے؟ نہ میں کچھ سیلری لیتا ہوں، نہ کچھ لیتا ہوں، مجھے کدھر سے فائدہ ہوا ہے؟ یہ ایسے ہے کہ شوکت خانم سے مجھے فائدہ ہوا ہے، یا میں نمل یونیورسٹی سے فائدہ ہوا ہے؟ میں ٹرسٹی ہوں، ٹرسٹی نہ کوئی سیلری ڈرا کرتا ہے، نہ اس کا مداخلت ہوتی ہے، وہ ایگزیکٹو بورڈ چلاتا ہے۔ یہ ہے کیس جس پہ مجھے انہوں نے وہاں سے اغوا کر کے رینجرز نے پکڑ کے اٹھا کے لے گئے تھے۔ یہ ہے وہ کیس کہ نہ مجھے کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی ذاتی فائدہ ہے، نہ وہ ثابت کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کیبنٹ میں فیصلہ ہوا آپ کو پتہ نہیں۔ یہ سمجھ جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جب کل پکڑے اور انہوں نے ساری چیزیں کرنی ہیں، یہ میں نیب کی انویسٹیگیشن جوائن کر رہا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ کیس۔ جی